الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے، اور ہم ان سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پیغمبروں کی تعداد کا صحیح علم ہم کو نہیں ہے۔ صرف یہ بتایا گیا کہ اللہ نے بہت سارے پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ہر قوم کے اندر اللہ نے راستہ بتانے والوں کو، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے کچھ کے نام اور کچھ کے احوال قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، احادیث میں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے نام اور احوال کا ہمیں علم نہیں ہے، مگر ہم ایمان رکھتے ہیں ان سب کے اوپر۔ ان پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ۔ تو آپ کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آپ کو آخری نبی اور پیغمبر ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ بات واضح فرما دی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اعلان فرما دیا گیا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے، اور حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، یہ آپ نے پوری طرح سے واضح فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور تم امتوں میں آخری امت ہو، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان سے مسلمانوں نے قتال کیا، اور آپ نے پیش گوئی فرمائی کہ آپ کے بعد بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا، مگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
اس زمانے میں جو بہت سارے فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی گمراہی قادیانیت کی ہے۔ قادیانی کون ہیں؟ قادیانی اپنے آپ کو احمدیہ مسلمان کہتے ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد کو جو قادیان میں پیدا ہوا، جو پنجاب کا ایک قصبہ ہے، اس کو اپنا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، اور پھر اس فتنے نے انگریزوں کی مدد سے، دشمنوں کی مدد سے پھیلاؤ اختیار کر لیا، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کی غربت کا اور جہالت کا فائدہ اٹھایا، اور خاص طور پر دیہاتوں میں، شہروں میں بھی ان علاقوں میں جو غربت اور جہالت کا شکار ہیں، محنت کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور دھوکہ وہ انہوں نے اس طرح سے دیا کہ وہ وہی کلمہ لکھتے ہیں جو ہمارا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ کلمہ نمایاں طور پر تحریر بھی کر دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عام آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک محمد الرسول اللہ کا مطلب نعوذ باللہ کچھ اور ہی ہے۔ غلام احمد جو ایک بد کردار شخص تھا، اس کا کیریکٹر اور کردار بھی اچھا نہیں تھا، نعوذ باللہ وہ بد کردار یہ کہتا ہے کہ میرا وجود حضور کا وجود ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو وہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں، مگر ان کے نزدیک نعوذ باللہ مرزا غلام احمد میں آپ آ گئے ہیں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو اس وجہ سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایک دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے جو بہت سے فرقے ہیں، انہی میں سے ایک ہم بھی ہیں، تو مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سے فرقے ہیں، ایک فرقہ ہمارا بھی ہے، لہٰذا وہ اپنے کو ایک فرقہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایک فرقہ نہیں ہے۔ پانی دیجیے، بلکہ وہ اسلام سے خارج ہیں بالکل، اور اس کے اوپر عالم اسلام متفق ہے۔ وہ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے بہت سارے فرقے ہیں ویسے ہی ایک فرقہ یہ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک عام مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ شدید ترین اختلافات تو شیعوں سے ہوتا ہے، اور شیعوں میں بھی مختلف ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں بھی خوجہ رہتے ہیں، بوہرے رہتے ہیں، یہ سب شیعوں ہی کے فرقے ہیں مختلف، تو اور ان کے عقائد میں بھی بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود عالم اسلام میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے، دوسرے فرقوں کے جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں۔ رابطہ عالم اسلامی نے، مسلمان ملکوں نے، مسلمان علماء نے عالمی سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام سے خارج۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ پر اگر کوئی ایمان رکھتا تھا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ آئے اور وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، تو وہ اپنے کو یہودی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ عیسائی کہلائے گا۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، عیسائی کہلاتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ آپ پر ایمان لے آیا تو وہ مسلمان کہلائے گا، عیسائی نہیں کہلائے گا۔ ایسے ہی اگر یہ قادیانی نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، اور انہوں نے کسی اچھے برے شخص کو انہوں نے اپنا پیغمبر مانا ہے، تو انہیں صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد یہودی باقی نہیں رہتا وہ، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر جب غلام احمد قادیانی کو تم اپنا نبی مان چکے ہو
تو پھر تم مسلمان نہیں ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہو تم۔ لیکن وہ چونکہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے کو علیحدہ بھی نہیں کرتے اور زبردستی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو مسلمان ملک ہیں ان میں بھی ان کے متعلق قانون بنا دیے گئے، فیصلے کر دیے گئے کہ وہ کافر ہیں۔ بعض افریقہ کی عدالتوں میں بھی فیصلے ہوئے، غیر مسلم ججوں نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان نہیں۔ اسی وجہ سے ان کو اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے منع کیا گیا اور وہ اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جیسے عرض کیا گیا کہ باطل طاقتوں کی پشت پناہی سے اور مسلمانوں کی غربت سے، جہالت سے فائدہ اٹھا کر یہ مختلف لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے رہتے ہیں۔ ہماری ریاست میں بھی، تلنگانہ میں، آندھرا میں، مختلف علاقوں میں انہوں نے بڑی محنتیں کی اور علماء کے ایک طبقے نے ماشاءاللہ خوب محنت کی اور دفاع کیا اور بہت سے علاقوں کو ان کے ناپاک اثرات سے پاک کیا۔ لیکن اب بھی بہت سی جگہوں پر ہیں، خاندانی طور پر قادیانی ہیں، اضلاع میں، دیہاتوں میں ہیں، شہر میں بھی ہیں۔ تو بہرحال مسلمان کو باشعور ہونا چاہیے، اسے باخبر ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو وسوسے ڈالتے ہیں تو اس کا آغاز جو کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے موضوع سے کرتے ہیں، ان کی حیات و وفات کے موضوع سے، کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے پھر وہ مختلف شکوک و شبہات پیدا کر کے وہ اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی اس موضوع پر بات کرتا ہے تو آپ اسے کسی مضبوط عالم کے پاس لے کر کے جائیں اسے، اور آپ بجائے اس کے کہ خود گفتگو کر کے کم علمی کے ساتھ، ناقص علم کے ساتھ آپ اپنے کو بھی کسی خطرے میں مبتلا کریں، بہتر ہے کہ اسے لے جاؤ اور کسی پختہ عالم کے پاس لے جاؤ، لے جا کے اس کو بٹھا دو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی بھی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ چنانچہ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص ہے، اس نے بھی یہی رخ اختیار کر لیا، اور کبھی اپنے کو مہدی کہتا ہے، مسیح کہتا ہے۔ یہی سارے کام غلام احمد قادیانی نے بھی کیے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض دین سے تعلق رکھنے والے نوجوان وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی اس کے ماننے والوں میں ہو گئے، اور جگہ جگہ پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت دیکھنے میں وضاقتہ کے اعتبار سے بہت دیندار ہوتے ہیں، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، عبادتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسجدوں میں جا رہے ہیں، نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں علامات قیامت کے سلسلے میں، دجال کے موضوع پر بات کرتے ہیں، یاجوج ماجوج کے موضوع پر بات کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح سے باور کراتے ہیں کہ وہ علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو ہے مہدی اور مسیح آ چکے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ تو وہ شکیل بن حنیف ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ جن لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں ان کی پہلے سے یہ ذہن سازی کر رہے ہیں واضح طور پر کہ ان چیزوں پہ جا کے کسی عالم سے مت پوچھو۔ بھئی اگر آپ کی بات واقعی صحیح ہے تو آپ کو عالموں سے بھی گفتگو کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ باطل پر ہیں اس وجہ سے وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ علماء سے بات مت کرو، اور چونکہ وہ بظاہر ان کا حلیہ بہت نیک ہوتا ہے تو لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔
اس طرح کے فتنوں سے ہوشیار اور چوکس رہنا چاہیے، اور ہمیں عقائد کا، دین کا بنیادی علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو شکیل بن حنیف کے فتنے میں جو لوگ پھنس رہے ہیں، حالانکہ بہت دیندار ہیں، نمازی ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود اس فتنے میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس عقائد کا صحیح علم نہیں تھا، اور علماء سے ان کا رابطہ مضبوط نہیں تھا۔ ان کو جب کوئی ایسی چیز پیش آئی تو یہ علماء سے رجوع کرتے، تو علماء بتاتے ان کو، لیکن انہوں نے علماء سے رجوع نہیں کیا، اور ان کے پاس علم تھا بھی نہیں۔ اور جب انہوں نے سب پڑھا دیا کہ بھئی امریکہ، فرانس یہ دجال ہے، تو سمجھ گئے کہ وہی دجال ہے۔ اور شکیل بن حنیف پر جو مہدی اور مسیح کی جو علامتیں، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو اس کی جو تفصیلات احادیث میں بتائی گئی ہیں وہ شکیل بن حنیف پر فٹ ہوتی بھی نہیں ہیں بالکل، مگر اس کے باوجود بھی گول پھرایا تو پھر گئے، جال میں آ گئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور امت ان فتنوں سے دوچار ہے، اور یہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ بنیادی علم رکھیں اپنے پاس، اور ہر مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے قطعاً۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور ظاہر ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہی ہوگا اس کا، نبوت کا دعویٰ کرے، اور اس سے کوئی آدمی یہ امکان رکھتے ہوئے کہ شاید آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس امکان کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے دلیل مانگے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس امکان کو تسلیم کرتے ہوئے دلیل پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضور کے آخری نبی ہونے کا یقین نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے کا یقین ہو۔ اس وجہ سے یہ بات ہم بھی جانیں، ہمارے بچوں کو بھی اچھی طرح سے پڑھائیں، سمجھائیں، اور ایسی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھائیں جن کتابوں کے ذریعے سے ان کے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ بنیادی عقیدے مضبوط ہوں۔ ایک افسوسناک پہلو امت مسلمہ میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر جب بھی عقائد کی بات آتی ہے تو عقیدے تو اہل سنت والجماعت کے 1400 سال سے ہیں، لیکن گزشتہ 100 سال کے درمیان اہل سنت کے مکاتب فکر میں جو اختلافات ہوئے ہیں، جہاں عقیدے کی بات آتی ہے تو وہی موضوعات ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کا موضوع بن جاتے ہیں۔ ہم اس لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں اور ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ بھئی امت کے جو عقائد ہیں، اہل سنت کے جو عقائد ہیں، وہ تو 1400 سال سے متفقہ ہیں، اور ان عقائد کی تعلیم ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے شہر میں بھی جامعہ نظامیہ ایک ادارہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی جامعہ نظامیہ کی جو کتاب ہے نصاب اہل خدمات شرعیہ، اس کے اندر جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہی عقیدے علماء دیوبند کے بھی ہیں، وہی عقیدے ہمارے بھی ہیں، ہم علماء دیوبند کے بھی وہی عقائد ہیں، جو اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان میں اختلاف نہیں۔ اب کچھ اس سے نکلے ہوئے کچھ موضوعات فروعی ایسے ہو گئے جن میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو وہ اختلافات عقائد کی تعلیم میں بھی رکاوٹ بن گئے۔ بھائی آپ ان اختلافی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، متفقہ عقائد ہیں ان کی تعلیم کیجئے۔ لیکن عقائد کا موضوع ایسا ہو گیا کہ عقیدہ تو وہ ہے جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایمان کی بنیادیں محفوظ رہیں، لیکن جہاں عقیدے کی بات آتی ہے تو یہ فروعی اختلافات ابھر کے آ جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات، کہیں قادیانیت کا خطرہ ہے، اندرونی فتنوں کے خطرے ہیں، اور کہیں باہر سے یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا توحید کا عقیدہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے بچوں کو شرک میں مبتلا کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے شرک کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوا، اور ہم دوسرے جھگڑوں میں مشغول ہیں صاحب، اور زمین ہی کھسک رہی ہے نیچے سے ہمارے۔ ہم دیوبندی بریلوی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور بچے ہمارے شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں، کھلی ہوئی بت پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال عقائد کا بنیادی علم حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی
عقائد کا بنیادی علم دیں، ان کو معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ جو ہے محمد الرسول اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ مہدی اور مسیح ہونے کے دعوے کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہیں اور وہ بھی گمراہی کی باتیں ہیں۔ اور پھر اس کی آڑ میں بہت سے لوگ اپنے کو نبی تو نہیں کہتے لیکن اپنے امام اور پیشوا کو وہ معصوم سمجھتے ہیں، بالکل انہوں نے پیغمبروں کے برابر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کفر کی باتیں ہیں اور یہ کافرانہ عقائد ہیں۔ بہرحال اندرونی بیرونی ان فتنوں سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم علم حاصل کریں اور جو ضروری تقاضے ہیں اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔